بسم الله الرحمن الرحيم. محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہ فرمایا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک داعی خیر ہوتا ہے اور ایک داعی شر ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت بھی آپ نے پیش فرمائی ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں چیزیں ودیت کر دی ہیں کہ اس کے اندر ایک نیکی کی طرف تحریک کرنے والی ایک قوت بھی ہے اور بدی کی طرف اس کو مائل کرنے والی ایک قوت بھی موجود ہے، اور انسان اپنی صلاحیت کے حساب سے، اپنے فہم اور عقل اور روحانی طاقت کے حساب سے ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان پر کس حد تک آمادہ ہوتا ہے وہ انسان کی اپنی عقل اور فہم اور اس کی صلاحیت پر جو ہے وہ موقوف ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں مختلف قسم کی مخلوقات ہیں، اس میں سے اشرف المخلوقات وہ انسان ہے۔ یہاں پر جو بھی مخلوق ہے اس کا ایک فرض ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ کس مقصد کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے، اس کا کام ہے شہد بنانا۔ شہد بنانے کے لیے جو چیزیں اس کو ضرورت تھیں، جو اعضاء کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے۔ اسی طرح دوسرے جانور ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کی پیدائش کا سب سے بڑا مقصد جو قرآن مجید میں بیان ہوا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے لِيَعْبُدُونَ، وہ میری عبادت کریں۔ یہ انسان کی پیدائش کا سب سے بڑا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مقاصد ہیں، لیکن سب سے اہم مقصد وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے لِيَعْبُدُونَ، کہ وہ حقیقی عبد بنے، عابد بنے، صبغت اللہ اختیار کرے، ربانی بنے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جس کا تعلق اس سے ہے وہ اخذ کرے اور دنیا میں نافذ کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم شہادت کے طور پہ پیش کرتے ہیں نفس کو، انسانی نفس کو، کامل نفس کو جو ہم نے انسان کو عطا کیا، وَسَوَّاهَا، اور اس کے بے عیب ہونے کو، اس کو ہم نے مکمل بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے مقصد جس علت غائی کی پیش نظر وہ پیدا ہوا ہے اس کو پورا کر سکے اور وہ عبادت کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو الہام کیا ہے کہ یہ فجور ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ بے اعتدالیاں ہیں، یہ نافرمانی ہے، یہ شجرہ خبیثہ ہے، اس سے تم نے دور رہنا ہے۔ اور کیسے بچنا ہے یہ بھی ہم نے اس کو بتا دیا ہے، تقواہا، کیسے بچنا ہے یہ بھی ہم نے اس کو وضاحت سے سمجھا دیا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں انسان کے اندر ہیں، اور جو بھی وہ نافرمانی یا بدی یا نافرمانی یا گناہ یا پاپ کرتا ہے، اس کی سرشت، اس کی حس، اس کی فطرت اس کو ملامت کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو تو نے کیا ہے یہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، پاپ ہے، بے اعتدالی ہے، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس تعلق سے فرماتے ہیں، جس میں کافی وضاحت ہے، ہر ایک انسان کو ایک قسم کا خدا نے الہام عطا کر رکھا ہے جس کو نور قلب کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ نیک اور بد کام میں فرق کر لینا۔ جیسے کوئی چور یا خونی چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اسی وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام برا کیا ہے، لیکن وہ ایسے القاء کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے، اور عقل بھی ضعیف، اور قوت بہیمیہ غالب اور نفس غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے اس کو کہ یہ تو نے غلط کیا ہے، مگر جب فطرت مسخ ہو گئی ہو، جب ادراک مسخ ہو گیا ہو، تو پھر وہ یہ آواز سننا نہیں چاہتا ہے،
وہ یہ کہتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. اور اس ضمن میں بہت سے واقعات ہیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے جو بات اگلی میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بہت ایک لطیف تفسیر فرمائی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، حضور فرماتے ہیں کہ نفسم سے مراد نفس کامل ہے جو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں بھیجتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس زمانے کے فجور یہ ہیں اور تقوی یہ ہے، گناہ یہ ہیں، بے اعتدالیاں یہ ہیں، پاپ یہ ہیں، نافرمانیاں یہ ہیں، اور ان سے بچنے کی طریق یہ ہے. اس وقت جس کتاب پر ہم جس کی روشنی میں یہ مجلس مذاکرہ کر رہے ہیں، اس کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام، کہ اسلام کے کمالات کا ایک شیشہ ہے، ایک تصویر ہے جو مسیح عیسیٰ نے اس میں دکھائی ہے، اور دافع الوساوس اس کا نام ہے. اور اس زمانے کا جو نفس کامل ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں، جن کو جری اللہ فی حلل الانبیاء، اللہ کا فرستادہ انبیاء کے لباس میں، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، وہ معود اقوام عالم ہیں، وہ نفس کامل ہیں جنہوں نے آ کے عصر حاضر کی جتنی بھی نافرمانیاں تھیں اس کو برملا ظاہر کیا اور پھر اس سے بچنے کے طریقے بتائے. حضرت مسیح السلام کی یہ کتاب دافع الوساوس، شبہات جتنے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، کتابوں کے تعلق سے، عالم آخرت کے تعلق سے، یہ اس زمانے کی بے اعتدالیاں تھیں، یہ اس زمانے کی نافرمانیاں تھیں جو نفس کامل و نفسن سے حضور بھی مراد لے رہے ہیں کہ اللہ ایک نفس کامل کو بھیجتا ہے جو وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہیں، یہ نافرمانیاں ہیں، یہ وہ شجرہ خبیثہ ہے جس سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی تھی، وہ وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں وہ سارے اوہام، وہ سارے شبہات، وہ سارے وساوس جو موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے انسان کو دور کر رہے تھے، اس کو دہیا بنا رہے تھے، اس کو کچھ کا کچھ بناتے چلے جا رہے تھے، مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا اللہ کا وجود، ملائکہ کا وجود، کتابوں کا وجود، رسولوں کا وجود. پھر اس کتاب کے اثرات کیا ہوئے اس بارے میں بھی ایک دو باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. جماعت احمدیہ کے بعض بڑے بڑے بزرگ اس کتاب کے نتیجے میں جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے. مثال کے طور پہ صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1894 میں افغانستان اور ہندوستان، جو متحدہ ہندوستان تھا وہ حصہ پاکستان کا ہے، وہاں حد بندی ایک ہو رہی تھی دونوں حکومتوں کی طرف سے، افغانستان کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے. جو کمیشن افغانستان کی طرف سے آیا تھا اس میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید وہ بھی اس میں شریک تھے. پار چنار ایک جگہ تھی، وہاں یہ سارے رات کو جمع ہو جاتے اور دن کو اپنا کام کرتے. وہاں سید چند بادشاہ ایک احمدی تھا، اس نے صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بتایا. صاحبزادہ صاحب نے فرمایا ان کی کوئی تصنیف ہے. اس نے فوراً موقع تلاش کیا اور آئینہ کمالات اسلام حضرت صاحبزادہ صاحب کو وہ دے دی. صاحبزادہ صاحب نے وہ پڑھی. وہ تو حضرت مسیح السلام کے گرویدہ ہو گئے اور اپنے 2 شاگردوں کو حضور نے قادیان بھیجا کہ جا کے ان کو وہاں سے کتابیں لے کے آئیں. اب وہاں پر دائی الی الخیر کون بنا؟ دائی الی الخیر وہ انسان جس نے یہ کتاب دی. اب یہاں پر ایک سوال اور ہے جس کی وضاحت ضروری ہے کہ دائی الی الخیر و دائی الی الشر جو انسان کے اندر ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس کے اوپر غیروں نے اعتراض کیا اور سوامی دیانند نے خاص طور پہ اس کے اوپر اعتراض کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک امتحان ہے ایک انسان کا کہ دائی الی الخیر ہمیشہ نیکی کی تحریک کرے گا، اس کو نیکی کی طرف بلائے گا. دائی الی الشر وہ ابلیس اور شیطان ہے جو اس کو تحریک کرے گا برائی کی طرف لے جانے کے لیے. اور یہی ایک انسان کا امتحان ہے کہ وہ خیر کی طرف جاتا ہے یا شر کی طرف جاتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، بار بار سکھائی، ہر بار ہم اس کو پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ داعیے خیر کی طرف مجھے لے جانا، اور غیر المغضوب اور ضالین داعیے الی الشر کی طرف نہیں لے جانا۔ اور یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی جبر نہیں کرتے ہیں، یہ صرف ایک تحریک کرتے ہیں کہ یہ ہے نیکی کا راستہ، یہ ہے بدی کا راستہ، جس کو چاہو تم اختیار کرو۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ داعیے خیر کی بات سنتے ہیں، داعیے شر سے دور چلے جاتے ہیں۔ ابھی میں بتا رہا تھا کہ بہت سے جماعت میں لوگ داخل ہوئے، حضرت غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کی بڑی معروف شخصیت ہے، انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا کہ میں ایک گاؤں ہے گولے کی، وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کے امام بھی تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ ایک سپاہی آیا جو کہ احمدی تھا، غالباً احمدی تھا ہی، اس نے ایک کتاب آئینہ کمالات اسلام اپنے سامنے رکھی اور نماز وغیرہ پڑھ کے وہ لے کے جانے لگا۔ انہوں نے وہ کتاب، جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی، کہنے لگے یہ کس کی ہے؟ اس سپاہی احمدی دوست نے کہا دیکھو یہ کتاب میں تمہیں دوں گا نہیں، یہ میرے پیشوا کی ہے جس کو اس زمانے میں میں امام مہدی تسلیم کرتا ہوں، ایسے ہی آپ لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے۔ کہنے لگے نہیں، ہم برا بھلا نہیں کہتے، ہم یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہ کتاب پڑھی، غلام رسول صاحب راجے کی نے وہ کتاب پڑھی، 3-4 دن کے بعد وہ واپس آیا۔ غلام رسول صاحب راجے کی حیات قدسیہ میں لکھا ہوا ہے کہ غلام رسول صاحب راجے کی نے وہ کتاب پڑھ کے جب یہ دیکھا، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، اور فارسی کے شعر اور عربی کے شعر پڑھے تو وہ بے اختیار کہنے لگے کہ اس شخص سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، اور مرزا غلام احمد صاحب سب سے بڑے عاشق رسول ہیں جنہوں نے کہ یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کے بعد آپ کو بیعت کی توفیق ملی۔ اسی طرح ثاقب زیروی صاحب ہیں، ان کے بزرگان کو بھی کسی نے جا کے آئینہ کمالات اسلام دے دی، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو احمدیت کی توفیق دی۔ اسی طرح کے بہت سے ایسے اعلیٰ درجہ کے خاندان وہ لوگ تھے جو اس کتاب کو پڑھ کے احمدی ہوئے اور ان کو قبولیت احمدیت کی توفیق ملی۔ لہٰذا آج جب کہ ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے وصفوں سے شیطانی خیالات یہ علوم جدیدہ والے پیدا کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کتاب کا بڑی گہرائی سے مطالعہ کریں۔ ہر بات کا جواب حضرت صاحب نے دیا ہے، اور دیتے بھی کیوں نہ۔ جب حضرت صاحب نے یہ کتاب تصنیف فرمائی، 2 بار آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اور حضور نے بہت ہی اظہار خوشنودی فرمایا کہ اتنی زبردست کتاب آپ نے لکھی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا عربی حصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے الہاماً لکھوایا، اور عربی زبان جو آپ بالکل نہیں جانتے تھے، 40,000 مادہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں مسیح علیہ السلام کو سکھا دیا، اور آپ نے التبلیغ کا جو حصہ ہے وہ آپ نے اسی میں لکھا، اور یا عین فیض اللہ، یا قلبی اس کو رحمت اور دوسرے اشعار، اتنے زبردست اشعار ہیں جو پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ آئینہ کمالات اسلام۔ آج بھی داعی شر موجود ہیں، داعی خیر موجود ہیں، ہمیں داعی خیر کی آواز سننا ہے، اسی میں ہماری فلاح و بہبود ہے۔